کہ دیکھیے IMF کی شرائط کی وجہ سے پاکستان پورا کا پورا ظاہر ہے کہ متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ مڈل کلاس ہے جو کراچی میں آباد ہے۔ ہم IMF کی تمام شرائط کے اوپر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ ہم IMF کی تمام شرائط نہیں مانتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ IMF کی شرائط کے اوپر جس طرح ہم نے تمام ٹیکسز ڈبل کرنے کی بات کی ہے، ہم نے پیٹرول کے پرائسز بڑھانے کی بات کی ہے، ہم نے گیس کے پرائسز بڑھانے کی بات کی ہے، اس سے ایک عام آدمی سفر کرے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پاکستان کے اندر ہم اپنے زر مبادلہ کو بڑھانے کے بہت سارے اور مواقع تلاش کر سکتے ہیں، ہم بہت سارے طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں کرپشن کے خلاف کام کرنا ہوگا، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب کرنا ہوگا، اور اس کرپشن کے احتساب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر کسی جگہ پر بھی کسی بھی ادارے یا کسی بھی طبقے کے لوگوں کو اگر آپ مستثنی قرار دیتے ہیں تو پھر احتساب کا عمل پاکستان میں کبھی بھی پھلے گا پھولے گا نہیں۔ میں نے کون سا یہ میگزین ہے، بلومبرگ کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF نے پہلے بھی شرائط لگائی تھیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ عام آدمی کے خلاف ہم ٹیکسز لگا دیتے ہیں، عام آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے جو پرائز ہائیک ہے اس کی وجہ سے، کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے اوپر یہ شرط رکھی تھی پچھلی مرتبہ بھی کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ اپنے اثاثے شو کریں، اور ابھی بھی یہی شرط ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عوام کے منتخب نمائندے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں تو پھر باقی ادارے کیوں نہیں؟ اس بلومبرگ کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اس زمانے میں منسٹر فروغ نسیم ہوا کرتے تھے، لا منسٹر، انہوں نے باقاعدہ یہ راہ نکالی اور انہوں نے کہا کہ آرم فورسز کے آفیسرز جو ہے وہ ان کے اثاثوں کے جو گوشوارے ہیں وہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ملک میں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ آرم فورسز کے آفیسرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، جو لوگ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، میرا خیال ہے کسی کو بھی اپنے اثاثے چھپانے میں کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عدلیہ اور آرم فورسز کے آفیسرز اگر اپنے گوشوارے شو کریں گے تو اس سے ان کے وقار میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، احتساب کا عمل تقویت پکڑے گا۔ اگر ہم کسی ایک شخص کو بھی عام شہری سے الگ ان کے لیے کوئی قوانین بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر احتساب کے عمل کو آپ پروان نہیں چڑھا سکتے، اور اس ملک کے اندر اگر ہم احتساب کے عمل کو پروان چڑھا لیں، کرپشن کو ختم کر دیں، تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اس 1.5 ارب کے لیے IMF کی خوش آمدید نہ کرنی پڑے۔ آج آپ نے رائس کارپوریشن ختم کر دی کرپشن کی وجہ سے، اگر رائس کارپوریشن آپ کی قائم رہتی تو جو چاول یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے وہ رائس کارپوریشن کے تھرو اگر ایکسپورٹ ہوتا تو ڈالر بے پناہ آپ کے ہاں آتا۔ آپ نے کاٹن کارپوریشن جو ہے وہ ختم کر دی، اگر وہ آپ کے پاس ہوتی، اور اگر آپ کاٹن کراپ آپ جو پیدا کر رہے ہیں وہ زمیندار اپنے طور پر کہیں فروخت نہ کرتا اور بارڈر سے بغیر کسی ڈاکومنٹس کے یہ کاٹن نہ جاتی، اور کاٹن کارپوریشن ہی تھی، کاٹن ایکسچینج کارپوریشن، اگر یہ موجود ہوتی اور ساری کاٹن وہ خرید کر فروخت کرتی تو آپ کے پاس ڈالر کی شکل میں پیسے آتے۔ پوری دنیا کے اندر میں ابھی عمرے پہ تھا، وہاں پر مختلف جو آپ کے ہاں سوشل میڈیا کے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں چل رہی تھیں، وہاں پر واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا، وہاں پر آپ کے فیس بک اور یہ دوسرے پروگرامز نہیں چلتے، اس لیے کہ وہاں انہوں نے
اس ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. آپ کے ہاں فیس بک ایک کاروباری سبجیکٹ ہے اور لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن پاکستان 1 روپے کا ٹیکس نہیں لیتا. اگر ہم ان اداروں کے اوپر پابندی لگائیں اور ان اداروں کے اوپر اگر ہم ٹیکس لگائیں تو ہم بے پناہ ڈالر فورن ایکسچینج کے یہاں جمع کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے کاروبار ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے. آپ کے ٹرانسپورٹ کارپوریشن آپ نے اپنے ہاتھ سے تباہ کی ہے. ہم اگر اپنی ان کارپوریشنز کو دوبارہ ریوائیو کر لیں تو ہم بہت ساری جو ہمارے ہاں سے ڈالر ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں. آپ کے ہاں بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو ڈیوٹی نہیں کر رہے، لیکن بارڈر کے اوپر 50 لاکھ ڈالر یومیہ، یہ بھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ میگزین ہے کہ 50 لاکھ ڈالر یومیہ افغانستان ٹرانسفر ہوتا ہے یہاں سے. ہم لوگوں سے ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم اپنے ملک سے ڈالر جو پڑوس ملک میں جا رہا ہے اس کو نہیں روک پا رہے. یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے. اس پاکستان کے لوگوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، بے پناہ پاکستان کے لیے انہوں نے پیسہ دیا ٹیکس کی مد میں، لیکن اس سسٹم نے اس پیسے کو برباد کیا ہے. اس سسٹم کا درست ہونا ضروری ہے. اس سسٹم کے درست ہونے کے لیے میرا ماننا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے ادب کے ساتھ کہ جوڈیشری بھی اور آرم فورسز کے لوگ بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں بلا خوف، تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو، لوگوں میں ان اداروں کا وقار بڑھے اور یہ ادارے اس ملک میں احتساب کے لیے معاون کردار ادا کر سکیں. جب ہم کسی ادارے کو، کسی فرد کو احتساب سے مبرہ قرار دیتے ہیں، ان کی چیزیں ڈکلیئر کرنے کی بجائے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کیوں ایسا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری خواہش یہ ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ عدلیہ اور آرم فورسز کے لوگ بھی اپنے گوشوارے پبلک کریں تاکہ لوگوں میں ان کا وقار بلند ہو اور لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو.